اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل طب ہے جس میں ادویات بھی ہیں اور غذا بھی ہے، اور وہ غذائیں بھی ہیں کہ جن سے کسی مرض میں پرہیز کرنا ہے، یعنی ڈائٹ اینڈ اوائڈ کی مکمل سائنس موجود ہے۔ اور اگر کبھی کسی مرض میں ضروری ہو تو سرجری وہ بھی طب نبوی کا حصہ ہے۔ آج ایک دوا جو غذا بھی ہے وہ ہے مچھلی، فش۔ مچھلی مختلف اقسام کی ہیں، لیکن احادیث میں چند اقسام کا تذکرہ ملتا ہے، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی کہ مچھلی یا فش اس کے فوائد کیا ہیں، کن امراض میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے مچھلی کتنی ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی کاڈ لیور آئل یا مچھلی کا تیل جسے کہتے ہیں، وہ صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس میں کیا کچھ پایا جاتا ہے، اس پر ہماری آج گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے فون نمبرز ہماری اسکرین پر موجود ہیں۔ موضوع ہے فش یا مچھلی اور اس کے طبی فوائد۔ فش کے بارے میں ایک بات تو سب جانتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی پروٹینز کا خزانہ ہے، اور مختلف منرلز اور کچھ ویٹامنس بھی اسے پائے جاتے ہیں، خاص طور سے وہ ویٹامنس جو کہ فیٹ سولوبل ہوتے ہیں، تیل میں یا چکنائی میں حل پذیر حیاتین بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن مچھلی کا کھانا لازمی ہے۔ جو نیوٹریشن سائنس کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ایک ہفتے میں ایک دن یا ایک کھانے میں اگر مچھلی کو شامل نہ کرے تو وہ بہت سے امراض کا شکار ہو سکتا ہے، اور ان میں سے ایک مرض وہ قوت مدافعت کی کمی ہے۔ قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے مچھلی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اجزاء شامل کیے ہیں۔ مچھلیاں مختلف قسم کی ہیں، مچھلی چھوٹی قسم کی بھی ہے، بڑی بھی ہے اور بہت بڑی بھی ہے، جسے ہم ویل اور امبر کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی غزوہ پر روانہ تھی کہ راستے میں سمندر کے کنارے جب انہیں بہت بھوک لگی تو انہوں نے درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے، بھوک اور کئی دن کی بھوک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایک بہت بڑی مچھلی جو کہ امبر مچھلی تھی وہ سمندر کے کنارے پر جہاں وہ موجود تھے، ساحل پر موجود باہر نکل آئی۔ صحابہ کرام نے اسے کھایا، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی جب ایک پسلی کو کھڑا کیا گیا تو اونٹ پر سوار ایک شخص اس کی پسلی سے آسانی سے نکل گیا۔ یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ آج آپ سنیں گے۔ مچھلی کے فوائد میں بہترین جو فائدہ مچھلی کا ہے وہ جہاں اندرونی اعضاء کو، وہاں ساتھ ہی ساتھ ہماری جلد کے لیے انتہائی شاندار ہے۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی جلد چمکدار اور جھریوں سے پاک ہو، نشانات سے پاک ہو، انہیں ہفتے میں 3 دن مچھلی، یعنی کہ 3 وقت، 3 دن سے مراد ہے 3 وقت کا کھانے میں مچھلی کو شامل کرنا ہوگا۔ یہ کوئی سی بھی فش ہو سکتی ہے، کسی قسم کی مچھلی ہو سکتی ہے۔ اور بالوں کے امراض میں جب بالوں کے امراض کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں مچھلی کو اگر شامل کر لیا جائے خوراک میں، اور روزانہ کسی ایک وقت میں فش کھا لی جائے، اور فش کھانے کا بہترین وقت وہ دوپہر کا وقت ہے، کیونکہ مچھلی کے کھانے کے بعد بہت زیادہ جسم کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مچھلی ذرا حدت رکھتی ہے، یعنی کہ ذرا سا ٹیمپریچر اس میں اضافہ کرتی ہے، جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، تو اس کے بعد اس کو پانی زیادہ چاہیے، لہٰذا مچھلی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، یعنی ڈنر میں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ رات بھر ہم پانی نہیں پی سکتے، تو اس طرح وہ جسم کا پانی استعمال ہوتا ہے جو جلد کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دوپہر میں جب کھایا جائے گا تو اس کے کھانے کے بعد ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پی لیا جائے، تاکہ مچھلی اور جسم میں جانے والا پانی، یہ دونوں اجزاء مل کر جسم کو انتہائی طاقتور قوت مدافعت فراہم کرتے ہیں۔ بچوں کو مچھلی ضرور کھلائی جائے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا قد بڑھتا رہے، ان کے قد میں اضافہ ہو، نشو و نما ان کا اضافہ ہو، تو ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ، یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک پیر والے دن اور پھر ایک جمعرات والے دن، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی کہا جاتا ہے، تو اگر ان دنوں میں بچوں کو مچھلی کھلا دی جائے تو 3 دن کے فاصلے سے مچھلی کے پروٹینز، اس کے امینو ایسڈز
اور اس کے اومیگا وغیرہ یہ سب مل کر جسم کو انتہائی طاقتور بناتے ہیں اور بچوں کے قد بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ مچھلی میں ایک اور فائدہ ہے اور وہ ہے کہ یہ دماغ کی میں جو یادداشت کا مسئلہ ہے یہ اسے تیز کرتی ہے، یادداشت کے جو نیورونز ہیں یہ ان کو طاقتور بناتی ہے اور ساتھ ہی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ دماغ میں جتنے گلینڈز ہیں، جتنے ہمارے نروس سسٹم وغیرہ، یہ ان کی غذا ہے اور رات بہترین نیند لانے کے لیے اگر دوپہر میں مچھلی کھا لی جائے تو اس رات کو نیند بھی گہری آتی ہے۔ مچھلی ایک ایسا گوشت ہے جو عام طور پر اگر کھایا جائے تو منہ میں کچھ دیر کے بعد، یعنی اگر کھائے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو بیکٹیریا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے بیکٹیریا اس پر حملہ آور ہوتے ہیں ان دانتوں پر جس نے چبایا ہے مچھلی کو۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس شخص نے مچھلی کھانے کے بعد مسواک نہیں کی یا اس نے ٹوتھ برش نہیں کیا تو اس کے منہ میں خطرناک بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے مچھلی کھانے کے بعد مسواک یا ٹوتھ برش کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ معدے میں جمع نہ کیے جائیں۔ یہ تو بات ہے کہ ایک ساتھ جمع نہ کیے جائیں، یا ماہرین کہتے ہیں، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ شاید یہ بات ہے کہ دودھ اور مچھلی ایک دن نہ کھائے جائیں یا ایک ساتھ نہ کھائے جائیں۔ یقیناً اس کے ریئیکشنز ہیں کہ اس کے کھانے سے جسم پر سفید داغ نمودار ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب طب نبوی میں جو آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی، آپ اس میں لکھتے ہیں کہ مچھلی کی ہزاروں اقسام ہیں، ان میں سب سے بہتر مچھلی وہی ہوتی ہے جو لذیذ ہو اور اس کی بو خوشگوار ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے سائنسی لحاظ سے بھی کہ اگر کسی مچھلی میں ایسی مچھلی ہے جو تازہ ہے لیکن اس میں بدبو زیادہ ہے، یعنی بو زیادہ ہے اس کے اندر، تو اسے استعمال نہ کیا جائے یا اسے مجبوری کی حالت میں استعمال کیا جائے۔ مچھلی ایسی ہو کہ جس میں سے ایک ایسی بو آئے جو ہم خوشبو کی طرف لے جا سکیں، جسے ہم کہہ سکیں کہ اچھی بو ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی مقدار اوسط درجے کی ہو، بہت زیادہ مچھلی ایک وقت میں نہ کھائی جائے۔ اس کی کھال باریک ہو، اس کا گوشت نہ زیادہ سخت ہو اور نہ زیادہ خشک ہو، یہ بھی اہم پوائنٹ ہے۔ اور دوسری چیز، اور ایسے میٹھے پانی کی ہو جو سنگریزوں سے بہہ کر نکلتا ہو، یعنی پہاڑوں سے پتھروں سے نکلتا ہو، تو اس علاقے کی مچھلی سب سے اعلیٰ ترین مچھلی کہلائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی صورت میں بھی مچھلی دودھ کو ایک ساتھ نہ کیا جائے ورنہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو دیا جائے گا تو بہت آگے چل کر انہیں برس کی بیماری ہو جائے گی، سفید داغ آ جائیں گے اور چہرے پہ بھی سفید داغ آ سکتے ہیں اور انسان دو رنگ کا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ منظر ہوتا ہے۔ جبکہ چہرے پر اگر برس کے داغ نمودار ہوں تو اچھا خاصا انسان وہ خوفناک سا لگنے لگتا ہے یا اس میں بدنمائی سے آ جاتی ہے۔ لیکن اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی، یہ دعا اگر کہیں سے سیکھ لی جائے تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ برس کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ وہ الفاظ اگر اس دعا کے سیکھ لیے جائیں تو کبھی بھی انشاءاللہ برس کا مرض نہیں ہوگا۔ بہت سی اقسام ہیں، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت کام کی بات بتائی اپنی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مچھلی کا سب سے عمدہ حصہ وہ ہے جو اس کی دم کے قریب ہوتا ہے، یعنی آخری حصہ وہ سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے، اور تازہ اور موٹی مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بخشتی ہے۔ اور اسی طرح بخاری کی حدیث ہے 531 چیپٹر نمبر 9 کہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت سمندر کے کنارے پر پہنچی تو وہاں پر بھوک سے ان کا ظاہر ہے کہ بھوکے تھے، کئی دن کے مختلف پتے وغیرہ درختوں کے کھا کر اپنا گزارا کر رہے تھے کہ سمندر کی موجوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر پھینکی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے کھایا، 15 دن تک اس مچھلی کو کھایا۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی ایک لشکر تھا، ایک فوج تھا، پوری فوج تھی، اتنی بڑی فوج نے اس لشکر کو اس مچھلی کو کھایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی چربی کو ہم نے پگھلا کے شوربہ بنایا، اس کا شوربہ کھایا گیا، جس سے سب کے وزن میں اضافہ ہو گیا اور سب موٹے تازے اور اچھے فربا بدن کے پوری جماعت ان کی پورا گروپ اس میں ان کے وزن میں اضافہ ہوا۔ اور ساتھ ہی پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحفتاً وہ مچھلی کا گوشت لے کر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی سے نوش فرمایا۔ مچھلی جگر میں کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ویسے تو جگر میں ہر قسم کی پروٹین کو منع ہے۔ اگر جگر میں ہیپاٹائٹس، وہ بھی ہیپاٹائٹس سی ہے، تو اس میں عام طور پہ ماہرین تو منع کرتے ہیں فش کے کھانے کو۔ کچھ ایسا طبقہ ہے طبی ماہرین کا جو کہتا ہے کہ مچھلی جگر کے امراض میں
فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے۔ تو جگر کے تمام امراض میں مچھلی کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ کھانے کی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ مچھلی کھانا لازمی نہیں ہے۔ جس میں نقصان اور نفع ایک ساتھ ہو، ان چیزوں سے امراض میں احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ مچھلی میں موجود اومیگا اور امینو ایسڈز اور ساتھ ہی کچھ پروٹینز، منرلز اور ویٹامنس، ان کا ایسا ایک امتزاج موجود ہے کہ جو خون کی روانی کو، ہمارے ان دریاؤں کو جو ہمارے جسم میں رواں دواں ہیں، ان کے درمیان آنے والے ہر قسم کی رکاوٹ کو خود بخود دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر تیسرے دن مچھلی کھانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ مچھلی کے ساتھ کوئی بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھائی جائیں، اور دہی کا لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں مچھلی کے ساتھ، تو وہ بھی منع ہے۔ مچھلی کے ساتھ چاول کا ایک اچھا کمبینیشن ہے، لیکن اگر جو کہ روٹی کے ساتھ مچھلی کو کھایا جائے تو یہ جگر کو طاقت دیتی ہے اور ساتھ ہی دماغی قوت کا بھی باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر مچھلی کو کھجور کے ساتھ کھایا جائے تو وہ لوگ جن میں خون کی کمی ہے اور یا جسم کی حرارت کی کمی ہو، ان کا جسم سردی مائل ہو، جسے ہائپوتھرمیا کہتے ہیں، تو ہائپوتھرمیا کے مریض، کمزوری بھی ساتھ ہو، خون کی کمی بھی ساتھ ہو، اگر 3 علامات ہیں تو ایک ٹکڑا 4 انچ اسکوائر کا کسی بھی مچھلی کا وہ کھایا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں 2 یا 3 کھجوریں کھائی جائیں، تو جسم میں ان لوگوں کی جسم میں ایک حدت پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، جو اس وقت جب تک وہ گرمی باقی ہے ان کے جسم میں بہت سے امراض کو شفایاب کرنے کے لیے وہ قوت ہمارے کام آتی ہے۔ ایسے حضرات روزانہ صبح کے وقت ناشتے میں مچھلی اور مچھلی کے ساتھ 3 کھجوریں 2 کھجوریں کھائی جا سکتی ہیں، تو انہیں سارا دن حرارت رہے گی اور سارا دن چونکہ پانی بھی پیا جاتا رہے گا۔ لیکن مچھلی اور کھجور کو رات کے وقت کھانے سے مکمل پرہیز کیا جائے، ورنہ ساری رات اٹھ کر پانی پینا ہوگا اور نیند نہیں آ سکے گی، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے لیے بے خوابی پیدا ہو جائے، یعنی انسومنیا آ سکتا ہے۔ مچھلی کو انجیر کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پکی ہوئی مچھلی کھجور کے ساتھ کھائی جائے یا پھر کسی دن انجیر کے ساتھ کھائی جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آنتوں کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے، جسم سے زہروں کو خارج کر دیتا ہے، آنتوں میں موجود جو امپیورٹیز ہیں، جو فضلات ہیں، ان کو خالی کر کے آنتوں کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ مچھلی کو بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، اور آخر میں جو خاص دعا ہے کھانے کی، وہ دعا ضرور پڑھ لی جائے، کہ یہ بزرگوں کا یہ خاص عمل ہے۔ تو ناظرین، اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔